أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان کا استقبال اور رمضان کی شروعات جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رجب سے کیا کرتے تھے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس کا تذکرہ گزشتہ آیا تھا. جس کو عربی میں دعا نہیں آتی کم از کم وہ اردو میں ہی دعا کر لے کہ اللہ رجب کے مہینے میں خیر خوبی اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کے زندگیوں میں درازگی عطا فرما کر، لمبی عمر دے کر رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. شعبان کے مہینے کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاری کے اعتبار سے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہوئے میں نے دیکھا، دیگر مہینوں کے اندر اتنا نہیں دیکھا. اور پھر اس مہینے کے اندر نصف شعبان میں ایک شب آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں. اس شب کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. 8، 9 اور 10 ذی الحج کی راتیں، اور اسی طرح عید الفطر کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، ہم لوگ ہمارے اصطلاح میں چاند رات سے یاد کرتے ہیں. اور پھر شب برات کی رات یہ مقدس راتیں سمجھی جاتی ہیں. رمضان میں جو راتیں ہیں وہ تو تمام اپنے اعتبار سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، عبادت کا ثواب بڑھ کر رکھتی ہے، اور پھر بطور خاص آخری عشرے کی طاق راتیں. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ نوازا کیوں ہے؟ یہ راتیں ہیں، یہ عبادت کا درجہ بڑھا دیا جا رہا ہے، گناہوں کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ بندہ اپنے رب سے رجوع ہو کر اللہ سے اپنی معافی مانگ کر اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے. جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو پاک و صاف پیش ہو. تو اسی رات کے سلسلے میں ہر بار تذکرہ آتا ہے. اس بار بھی یاد دہانی کے لیے تذکرہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر آسمان دنیا پر آتے ہیں اور مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو بکر. اس قبیلے کے اندر سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی، اور عرب کا ایک دستور بھی رہا کہ جس قبیلے کے اندر جتنی زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، جتنے زیادہ جانور ہوا کرتے تھے، اس قبیلے کو اتنا زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا. تو اسی لحاظ سے قبیلہ بنو بکر
کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس قبیلے کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ رب العزت اس شب کے اندر قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کے اس مقدس رات کے اندر بھی کوئی معافی، کوئی مغفرت کا اعلان نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کتنا بخشش کا معاملہ فرما رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو رد کر دے رہے ہیں، بھگا دے رہے ہیں، جن کی مغفرت کوئی نہیں ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کا شمار ہوگا تو انتہائی بد نصیبوں میں اس کا شمار ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت جن لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے ان کے سلسلے میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلا شخص وہ ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہے مشرک۔ کیا مطلب شرک کا؟ کہ جیسا اللہ کی ذات ہے، کارساز ہے، حاجت رواں ہے، اسی طرح ہم کسی دوسرے کو تصور کرتے ہیں کہ اس سے بھی میرے کام یہ براہ راست بنا سکتا ہے۔ یہ مختلف چیزیں، یہ خیالات جو ہے کہ آدمی اپنے نہ بننے والے حالات، مشکل حالات کے اندر کسی کے پاس جائے اور یوں کہے، سجدہ ریز ہو جائے، عبادت کے لائق جہاں اللہ کی ذات ہے دوسرے کو بنا کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یہ سب نامناسب باتیں ہیں، یہ سب شرک میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور قرآن کریم بھی سخت انداز میں کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کریں گے، لیکن شرک کے لیے کوئی اللہ کے پاس معافی کا دروازہ نہیں ہے۔ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ آدمی جو کچھ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش میں کوئی وہ نہیں ہے، جس کو چاہتے معاف کر دیتے، لیکن شرک کے بارے میں سخت الفاظ میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے ذہن و دماغ میں ایک نظر غور و فکر کریں کہ اگر ہمارے پاس کوئی شرک کا شائبہ ہے تو اس کو دور کریں۔ صرف جھکنا نہیں، بلکہ ایک شرک کی قسم اور بھی ہے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے، وہ ہے تکبر، کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو کمتر یا ناکارہ یا ناپکارہ سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے لگے، تو یہ بھی شرک خفی میں داخل ہے۔ ایسا شخص بھی اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں خود جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه حبة خردل من کبر، او کما قال علیہ السلام، کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا، کبر ہوگا، بڑائی ہوگی، تو وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو بڑائی سے بچانا چاہیے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اس کو تھوڑا سا کچھ حالات اس پر آ جائے، کوئی ایسی بیماری آ جائے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، اگر جیسے فالج وغیرہ ہے، تو کوئی کام کا نہیں رہا، مجبور ہو گیا، سب کچھ اپنے پاس طاقت و قوت رکھنے کے باوجود، مال و دولت رکھنے کے باوجود کوئی کام کا نہیں رہا، ایک بستر پر پڑا مریض اور اپاہج بن کے رہ گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ مار پڑ گئی، پیر ٹوٹ گیا، چلنے کے بھی لائق نہیں رہا، اتنا کمزور شخص، کس بات کی اس کے پاس تکبر ہے؟ بڑائی کس بات کی ہے؟ ایک مٹھی سے بنا ہوا اور اسی مٹھی میں جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ انسان کی اصل حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں وہ بڑائی کا اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے؟ نہیں معلوم۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، ہر کسی کی بخشش ہو رہی ہے، اس میں اگر تم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو بڑائی سے، تکبر سے پاک کرنا پڑے گا۔ تیسرا وہ شخص جو
اس مقدس رات کے اندر مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ یہ بات گزشتہ تذکرے میں غالباً آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں ملا کر فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرایا جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو انسان کو دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، گویا یہ مجازی خدا ہے، اور اگر کوئی شخص ان ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، ان کی فرمانبرداری نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اس مقدس رات کے اندر بھی مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں، راندہ درگاہ کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے اس سے ہٹ کر کہ بچوں کی فرمانبرداری کے لیے سب سے زیادہ اگر نافرمان ہے تو اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، صرف بچوں کا نہیں ہوتا، ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا قصور ہوتا؟ بچوں کو سے محبت کرنا ٹھیک ہے، فطری ہے، اللہ نے دی ہے، وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کو حدود میں رہ کر کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو آپ کی محبت اس کو اس جرم پر روکنے اور ٹوکنے میں حائل نہ بنے، بلکہ اس کو فوراً اگر وہ ایسی غلطی کرتا ہے تو اس پر روکے ٹوکے۔ اور خود دیکھیے ہمارے گھروں میں اگر یہ ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو بدنصیبی کی بات ہے کہ کسی بھی عمل کے نہ کرنے پر شریعت نے مارنے کا حکم نہیں دیا سوائے نماز کے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، 7 سال میں حکم دے 10 سال میں نہ پڑھے تو مارنے کا حکم ہے۔ کسی دوسری چیز پہ وہ کرو نہیں تو ماریں گے، ایسا نہیں۔ نماز کے اندر یہ سختی ہے۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول ہے کہ ہم نماز کی ان کو حکم دے اور نہ ماننے پر مارے؟ ہم خود نماز کا اہتمام نہیں کرتے، کون سی صورت سے بچوں کو بولیں گے کہ تم نماز پڑھو؟ اگر بچہ زیادہ جری ہوگا تو وہ فوراً کہے گا کہ ابا آپ کے لیے معاف ہے کیا؟ یہی ماں باپ اگر نماز کا اہتمام کیے بغیر اگر بچوں کو نماز کا کہیں گے، کہاں سے بچے تیار ہوں گے نماز کے لیے؟ اور پھر تربیت کے اعتبار سے میں اپنی ذاتی بات یہ بتاتا ہوں کہ میرے والدین تربیت کے اعتبار سے اگر ہم لوگ گھر میں کوئی نقصان پہنچا دے، کوئی چیز توڑ دے، ایسا کچھ کر دے تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہمیشہ میرے والد کی سختی 2 چیزوں پر بہت ہوا کرتی تھی۔ ایک، محلے میں کسی سے ملنا جھلنا، دوستانہ، ادھر ٹھہر گئے ادھر ٹھہر گئے، اس پر ہمیشہ سختی کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ محلوں کی دوستی عموماً ایسے بچوں سے ہوتی جو تربیت کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی، اور عموماً ایسا ہوتا کہ محلے کے بچوں کی دوستی زبان پر گالی لانے کا سبب بنتی ہے، خراب زبان بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اگر تربیت باقی رکھنا ہے گھر کی، جو آپ گھر میں فکر کرتے تھے، بچہ صبح اٹھنا، بات سننا، یہ جو تمام چیزیں تھیں، یہ محلے کے دوستانے سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ بچے کو صبح اسکول بھیجتے ہیں اور وہ آئے تک سارا دن نکل جاتا، عصر کا تقریباً وقت ہو جاتا، تو جو بچہ اچھا اسکول سے آیا فوراً ٹیوشن گیا، نہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے یہ تو فکر ہی نہیں ہے، اس کے بعد پھر وہ ٹیوشن سے آیا تھکا ماندہ سو گیا۔ اب یہ بچہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، اپنے ماں باپ سے قربت حاصل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں یہ شخص ماں باپ کی کیا مانے گا؟ وہ تو اسکول کی مانے گا، وہ تو ان اساتذہ کا مانے گا۔ وہ اساتذہ کون ہے؟ بعض تعلیمی اداروں میں، بلکہ جتنے غیر مسلم تعلیمی ادارے، اکثریت یہ پائی جاتی ہے کہ غیر مسلم اساتذہ ہے۔
غیر مسلم اساتذہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم مسلمان ہو تم اللہ کی عبادت کرو، بلکہ وہ وہاں پر بھی اپنے مذہب کی تعلیم دیں گے، ان کے مذہب کی اچھائیاں بیان کریں گے اور اسلام کی برائیاں بیان کریں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہیں، بگاڑ کے راستے پر لا رہے ہیں، بربادی کے دہانے پر لا رہے ہیں، اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ میرا بچہ فرشتہ بن کر رہے۔ ناممکن ہے، امر محال ہے۔ اگر بچوں کی تربیت باقی رکھنی ہے تو جہاں ماں کا گود پہلی تربیت گاہ ہے، وہیں اس کی بقا کے لیے اس کو گھر کے چار دیواری کے اندر مقید بھی کر دینا پڑتا ہے، تو اس کی زبان محفوظ، اس کی ذہن و فکر محفوظ۔ ورنہ اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ نوجوان طبقے کے اندر شراب نوشی بڑھ رہی ہے، مختلف قسم کی نشاور چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور ایسا شخص جو شراب نوشی کرتا ہے یا نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اس مقدس رات کے اندر اس کی بھی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اسی لیے فکر جہاں ہم یہ امید رکھتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ بچے ہمارے فرمانبرداری کرے، ہماری بات مانے، ہمارا کہا مانے، تو پھر ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کے لیے، ان کے لیے اچھے اساتذہ کا انتخاب، ان کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب، اچھے ماحول کا انتخاب، یہ ضروری ہے۔ تو آپ کی جو بچپن کی تربیت ہے وہ اگر اچھی تربیت ہے تو وہ باقی رہے گی، ورنہ ایک ماحول یہ ہو رہا ہے گھروں کے اندر کہ جو بچے کم عمر ہیں ان کو کسی لغویات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو کھیلنے کے لیے کھلونے دے وہ اس میں مگن رہتے ہیں، لیکن اب گھروں کی صورتحال یہ بدل رہی ہے کہ بچوں کو خود ماں باپ واہیات میں ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یوم پیدائش کا موقع آیا، بچے کی عمر سال بھر ہے، 2 سال ہے، یہ ماں باپ کا اسراف کر کے عیسائیوں کے طریقے پر کیکوں کو کاٹ کر بچے کے اندر یہ اس کی اہمیت اور اس کی محبت کا نہیں بیٹھا رہے۔ کل کے دن اگر بچہ کچھ اور بڑا قدم اٹھائے تو کون اس کی ابتدا کر رہا ہے؟ یہ وہ مجرم ماں باپ ہے جو اس کی ابتدا کیے ہیں، جو بچوں کو غلط ماحول کے اندر ڈالے۔ اچھا پہلے تو آج سے صرف 2 سال پہلے تو صرف اتنا ہوتا تھا کہ کیک کاٹ لیا قصہ ختم ہو گیا، لیکن اب یہ صورتحال ہے، ایک دعوت منعقد ہو رہی ہے۔ خدا حفاظت میں رکھے، ایسی ایسی چیزیں کون کر رہا ہے؟ کیا غیر مسلم کر رہا ہے؟ یہ وہ مسلمان کر رہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور آپ کی ایک ایک تعلیم پر عمل کا عہد رکھتا ہے، وہ مسلمان یہ جرم کر رہا ہے۔ پھر کیسے امید لگائے ہوئے ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوگا؟ کس امید میں بیٹھے ہیں؟ اسی لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری پیدا ہو رہی ہے، اس سے بچنا ہے۔ جیسا کہ شروع میں تذکرہ آیا تھا کہ اس مہینے کے اندر روزے کا اہتمام ہے، تو نصف شعبان جو نا شب برات کے بھی سلسلے میں روزہ ہے، اور اگر چاہے تو اس میں ایام 20 بھی آ رہے ہیں، وہ بھی روزہ ہے، پھر اس کے بعد منگل ہے، ایک دن پہلے کا پیر کا روزہ ہے۔ جو موقع ملے، جو ہم کو راستہ ملے، اس اعتبار سے عبادت کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو رمضان کی مبارک ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ اگر اللہ کی ہمارے ساتھ مدد شامل حال نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس اتنی طاقت قوت بالکل نہیں ہے کہ ہم رمضان تک پہنچے، رمضان کی عبادت کر سکے۔ اگر خدا نخواستہ وقت مدعو اگر آ پہنچا، کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ سے درازگی عمر اور رمضان کی مقدس ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق کی دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں